دیکھیں بہت دفعہ پیشنٹ سائیکوسس میں ہوتے ہیں اور وہ سائیکوسس میں ایسے سمٹم کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ خود کو ہٹ کر دے. میں آج ہی ان کو بتا رہی تھی کہ وہ خود کو ہٹ کر رہے تھے اور اگر ان کو روکا جائے, اگر روکنے کے لیے ان کے ہاتھ پکڑے جائیں اور وہ پیشنٹ اس وقت یہ پرسیو کرے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے, تو یہ سزا تو نہیں ہے. جب وہ صحت مند ذہن کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو نیسیسری سٹیپس تھے. کو اپنے رائٹ رانگ کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے فیصلوں سے, اس کے کنڈکٹ سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. سو یہ نشے کی بیماری ہے ہی اتنی لیتھل اور ایک اتنی کرونک سی ہے, اتنی کننگ ہے. جو ہم تھرسڈے کو جو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ میجیشین ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں رخ موڑ سکتے ہیں. لیکن میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہوں گی, یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے مس الشبہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, یعنی ہم آپ کو ہیلپ کریں اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کے ہیلپ کے بغیر ہاؤ کین وی ہیلپ یو, یہ سمپل سی بات ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں آپ کی ہیلپ کرنا, ان کے لیے کل 30-40-45 منٹس میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ایوری بڈی واز دیئر. میں نے ان کو کہا کہ کچھ فیصلے میرے نہیں ہیں, وہ نہیں, لیکن جو انزائٹی آپ کو ہوتی ہے, جو پریشانی ہوتی ہے, اس پہ آئی کین ہیلپ یو. اور میں نے کچھ چیزیں ان کو بتائیں بھی. جب جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی بیسٹ پریکٹس میں کرتے ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ میں یہ بات تب بتاؤں گا جب آپ مجھے یہ والا بینیفٹ دیں گے, تو ڈیل نہیں ہو رہی. ٹریٹمنٹ میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی اس طرح سے. ہم سب ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ سینٹی ہے, نہیں ہے, کہ ہم سب مل کر ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا دیں. تو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. اوپینین جب تک یہ فیصلہ خود نہیں کرتے کہ مجھے اپنے نظریات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ وقت ان پہ بھی آنا ہے. یہ اگر یہ کوئی بھی پیشنٹ, ہم صرف عثمان صاحب کی بات نہیں کرتے, لیٹس ٹاک اباؤٹ ایوری بڈی جو کہ پیشنٹ انڈور میں ہے یا آؤٹ ڈور میں ہے, جب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیماری ایکچولی میں تھکا دینے والی بیماری ہے, وہ تھکاتی ہے, وہ فیملی کو بھی تھکانے کی کیپیسٹی بہت زیادہ رکھتی ہے, وہ ہر بندے کو تھکانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. سو اگر فیملی یا جو بھی ان کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان کی ڈائریکشن پر چلنا شروع ہو جائیں. ہمارے پیشنٹ کو یہ انوسینٹ سی مجھے لگتا ہے یہ تھاٹ ہے کہ اس ایکشن سے شاید یہ کوئی تھکا دیں گے ہمیں. آج صبح ہی ہم پروفیشنلز کے ساتھ ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے, تو ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ایکشنز یہ نہ لیتے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے ان پرنسپل, بہت ساری چیزیں ہم, ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے کرتے تھے بٹ گریجولی ہمیں ضرورت ہی نہیں کبھی پیش آئی, بیکاز پیشنٹ اتنا کارڈیل اور اسموتھ چلنا شروع ہو گئے. سو ہمیں ان کی بدولت بہت ساری چیزیں یاد, تو ہم تو ان کو اس ہیلپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پیشنٹ, جب بھی یہ بات بار بار یہ لفظ لے کر آتے ہیں کہ یہ سزا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون مور ٹائم ہمیں اسرٹیونیس کی پریکٹس ملتی ہے. ٹھیک, سو یہ پیشنٹ کو, فیملی اور پروفیشنلز کو, جو ہم اس دن تھرسڈے والے گروپ میں ایک پیشنٹ کی بہن سے بات کر رہے تھے کہ تھکنا الاؤڈ نہیں ہے, تو اپنی تھکاوٹ کا بندوبست پہلے کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ ہم ایسے لے مین کامن سینس سے پیشنٹ سے کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے. اسکل ہے تو بات کریں گے, ادروائز بندہ تھک ہی جائے گا. ٹھیک, سو آپ بھی ایز اے فیملی کبھی بھی کنونس کرنا, جیتنا, سزا دینا, ایسے لفظوں سے یا ایسے انٹینشن سے کبھی بھی آپ ہمارے پیشنٹ سے کمیونیکیٹ آسانی سے نہیں کر سکتے. مجھے 100% آج بھی بلیو ہے کہ جیسے کسی پیشنٹ کے بارے میں ویسا انہی کے بارے میں بھی کہ ہیل بی بیٹر. ٹھیک, کیونکہ شاید ان کو یہ ہیلپ لیس اور ہوپ لیسنس ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, بٹ ہمیں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسے ڈیفیکلٹ ٹف پیشنٹ پہلے نہیں ہے. میں ان کو آج ہی بتا رہی تھی کہ تقریباً 1.5-2 سال ایک پیشنٹ کو ہوئے ہیں, ان کے اتنا سویئر سائیکوسس تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہٹ کرتے تھے. یہاں اسٹاف کو انہوں نے بہت بری طرح سے ہٹ کیا, اور بھی بہت ساری ایسی.
تو جب ہم ان سے سکسیسفل, ابھی ان کو 2 سال ہو گئے, پرسوں وہ میرے ساتھ سیشن میں تھے, اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری گڈ. تو جب ہم ان کے بارے میں, جو کہ ان کی فیملی 200% مایوسی کا شکار تھی, اور وہ لاسٹ چانس کے طور پر انہوں نے ٹریٹمنٹ کو پرسو کیا. سو ہم نے تو ان سے بھی زیادہ بیماری کے اثر میں پیشنٹس کو دیکھا ہے. سو ہمارا اتنے لوگوں کا بلیو ان کے اوپر یہ ہے کہ ہیل بی بیٹر. تو اگر ایک بندہ ایسی نا امیدی رکھتا ہے تو اس کی طاقت ہوگی کوئی؟ الٹیمیٹلی نہیں ہو پائے گی. سو ہم کافی پر امید ہیں کہ ہیل بی بیٹر. کوڈ ڈپینڈنسی کی بات ہم کرتے ہیں تقریباً ہر تھرسڈے کو اور پھر کبھی سیٹرڈے کو بھی, کہ یہ جو کوڈ ڈپینڈنس ہے وچ از ایکچولی فیملی, اگر آپ مجھے الاؤ کریں یہ بولنا, فیملی کی ڈیزیز ہے. اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا واٹ از کوڈ ڈپینڈنسی, یعنی ہم جب پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ مت کریں کہ آپ نشہ چھوڑیں گے یا نہیں, ایٹ لیسٹ ایڈکشن کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ایڈکشن کہتے کس کو ہیں. اسی طرح سے جب فیملیز کو ڈپینڈنس کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتی ہے کہ آپ ایک ایسی تکلیف میں ہیں جس میں کہ آپ اس لوڈ ون کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اور اس لوڈ ون کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور اس ہم صحیح آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر پاتے, یعنی ایز اے فیملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آر کلچر اٹس ویری نارمل ہیونگ دیز کائنڈ آف ریلیشن شپ. آپ جب تک کسی ریلیشن میں شہید وفا نہیں بنتے آپ کو دوسرے کی ویلیڈیشن نہیں ملتی. ایک ماں جب تک برے حالوں میں نہ ہو, راتوں کو جاگ جاگ کر اور اپنا آپ گنوا کر, تو اس کو ایک اچھی مدر کا شاید سرٹیفکیٹ نہ ملے. اور یہ ان جنرل ہماری سوسائٹی میں ہے. پوزیسونیس, اپنا سیلف کیئر لوز کرنا, اپنے سے زیادہ کنٹرولنگ پیٹرنس کے ساتھ ہونا, ایز ایف آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنے لوڈ ون کی فکس کر سکتے ہیں. ایکچولی میں ایسا نہیں ہے. ایکچولی میں ہم سب کے کنٹرول بھی لمیٹڈ ہیں, پروڈکشنز بھی لمیٹڈ ہیں. سو ایکچولی میں ایسا نہیں ہے کہ, اور یہ ہے بہت تکلیف دہ بات کہ آپ کا لوڈ ون ہے اور ایک مصیبت میں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی یہ مصیبت ایسے ٹھیک ہو جائے گی, حالانکہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ طریقے کون سے؟ انیبلنگ پرووکنگ کی بات کر رہی ہوں, اپنی آپ کو گنوانے کی بات کر رہی ہوں, کہ اس طریقوں سے بعض اوقات وائفس جو ہیں وہ دھمکی دے دیتی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر شاید ہوش آئے گا, اور پھر اس کو لگتا ہے کہ شاید اس سے وہ ریکوری میں آ جائے. سو اس سے وہ ریکوری میں نہیں آتے, کانشیسلی پیشنٹس نہ کرتے ہوں. یعنی یہ کانشیسلی نہیں, یہ ایک ایسا چکر سا چل جاتا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کو منع کرے گا, جو بھی آپ کے حق میں بات کرے گا, تو آپ کو سب سے بڑا دشمن لگ رہا ہوگا, چاہے وہ بہت ہی قریبی رشتہ ہو. ہم اصل میں فیملی کی ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں کہ فیملی کے لیے, جیسے میم نے کہا کہ سمجھ لینا شاید آسان ہوتا ہے, لیکن اس کی کو ڈپینڈنس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ فیملی بھی یوز ٹو ہوتی ہے سرٹن بیہیویئر سے, جو کہ وہ بات تک بھی, ڈاکٹر صاحب نے ایک گروپ, ایک ہماری ڈائریکٹر میٹنگز میں اور پھر گروپ میں بھی یہ بات شاید ہوئی کہ فیملی کے جو رویے ہوتے ہیں, جو ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتے ہیں, وہ کافی سٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی فیملی انیبلنگ پرووکنگ کرنے پر سٹیبل ہو چکی ہوتی ہے کافی زیادہ. فیملیز کو انٹرونشن جو ڈیٹا پریزنٹیشن کہا جاتا ہے, ایک وہ پیشنٹ کے اندر آگاہی پیدا کرنا ان کی بیماری کی, ڈینائل کو بریک, خود فریبی سے نکالنا, اور دوسرا فیملی کو بھی یہ سکھانا کہ آپ جب بھی بات کریں گے وہ ان لائنز پر بات کریں گے, حقائق بتائیں گے, اپنے جذبات بتائیں گے, اور فیوچر پلان بتائیں گے کہ آپ کی فیوچر کی ان سے مستقبل میں کیا وانٹ ہے, ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہے. لیکن یہ جو ڈائریکشن ہے ریکوری کی, اس میں سمپل سے بیہیویئر پیشنٹ سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں
یعنی اگر پیشنٹ 100 دفعہ بھی بات کو بہت ہی زیادہ بتائے کہ اچھا میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے ریکوری پر، بٹ زیادہ نہیں. زیادہ وعدوں کا میں دکھاؤں گا، میں کروں گا، ایسی باتوں کو ریکوری کی اسیسمنٹ میں اتنا زیادہ فوقیت نہیں دی جاتی ہے بٹ زیادہ نہیں. زیادہ اہم چیز اس بات کو سمجھا جاتا ہے پیشنٹ کرتا ہوا کیا نظر آتا ہے، پیشنٹ کے جو ایکشنز ہیں، جو میئرنگ بیہیویئرز ہیں، جہاں سے اندازہ، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے بلیوز ظاہر ہوتے ہیں ہمارے رویوں سے، اور رویوں کی اسیسمنٹ اگر کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایون پیشنٹ اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے جاتے ہی نشہ کرنا اور سگریٹ پینی ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو مان رہا ہے، اس وقت اس کو منع کیا جاتا ہے کسی بات سے کہ آپ نے، تو دیٹس اے پازیٹیو سائن. ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے نشہ چھوڑنے کا، نہیں وہ الگ ہے، لیکن وہ بات ماننے کی سٹیٹ میں، اور بات ماننا اگر پیشنٹ شروع کر دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے عبداللہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریکوری ہی اس کی ڈیسٹینیشن ہے، کیونکہ بات ماننا ہی سب سے اوکھا ان کو لگتا ہے. نہ وہ اپنی بات مان پاتے ہیں، اور دوسروں سے تو خیر وہ منوا ہی رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم میئریبل بیہیویئرز پر، اور وہ میئریبل بیہیویئرز کون سے ہیں جو ریکوری کے ہیں؟ کوئی بتائے گا میئریبل بیہیویئرز کون سے ہیں جو ریکوری میں کوئی پیشنٹ کرتا ہوا نظر آئے تو کسی بھی قسم کی چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے؟ نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز، 1 یہ میئریبل بیہیویئر ہے. نمبر 2 نو سلپری فرینڈ، پلیس اینڈ ٹائم. نمبر 3 نو روڈ بیہیویئر، جو موڈ مزاج کی بات کی. نمبر 4 فالو اپس کو ریگولرلی فالو کرنا. اینڈ نمبر 5 اگر میڈیسنز ہیں تو میڈیسنز باقاعدگی سے سپرویژن میں لینا. ایک تو یہ میئریبل کچھ ہم نے سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں. دوسرا پیشنٹ کی روٹین کیا ہے. بعض اوقات پیشنٹ ان سٹینڈز کو فالو کرتا ہے تو صبح 4 بجے سوندا ہے تو شام نو 4 بجے اٹھتا ہے. سو جو بیسک پلرز آف موڈ مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں. 2 آپ کا واک اینڈ ایکسرسائز کا کوئی باقاعدہ انتظام ہو پورے دن میں. 3 آپ جو کھا رہے ہیں وہ دیکھ بھال کر ٹائم اور بیلنسڈ کھا رہے ہیں. ٹھیک، میٹھا زیادہ ہو جانا، اب یہ میں آپ پیشنٹس کے لیے خاص کر کے بات ہے. کافی زیادہ پینا شروع کر دینا، جو کولڈ ڈرنک ہیں ان کو زیادہ لینا شروع کر دینا، چاکلیٹ، آئس کریم، زیادہ فوڈ، جنک فوڈ، یہ سائنز ہیں کہ ان کا موڈ ابھی سٹیبل نہیں ہے، نہیں موڈ اپسیٹ ہے، اور اس کھانے سے وہ موڈ کو بیلنس کر رہے ہیں. ٹھیک، سو کھانا تیسرا، اور چوتھا وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، وہ آ رہے ہوئے تو کسی نو ڈر نہ لگ رہا ہوئے، پیسفل وہ. تو یہ 2 کیٹیگریز میں میئریبل بھی ہے. اگر آپ کا لوڈ ون یہ چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو تو خیر ہی خیر ہے. پھر اس کے واش روم میں زیادہ دیر لگانے پر فکر مند نہ ہو، اس کے ٹیرس پہ جانے پر فکر مند نہ ہو، اس کو یہ مت کہیں کہ جی منہ کھولو، ہم نے اسمیل لینی ہے، سگریٹ تو نہیں تم پی کے آئے، آل دیٹ. سو آپ یہ وہ جو میں تھرسڈے کو بات کری تھی نا، یہ وہ آپ کی تکلیف ہے. ایک بات میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں، جب پیشنٹ کوئی نشہ کرے گا چھپ کے نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ چوری چوری کم فالو اپ تے بھی آندا رہے گا تے نشے دے بھی کم چلاندا رہے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایڈکشن میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب چند چڑھے گا نا تو پھر سارے ویکھن گے. جب نشہ کرے گا سب کو پتہ چلے گا. سو جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے ہم پہلے سے ایسے شک اور وہم نہیں پال لیتے کہ انہیں ضرور کوئی نشہ کیتا ہے. جب وہ کر لے گا تو وہ چھپا نہیں سکتا اس بات کو. سو میئریبل بیہیویئر از دا کی. اس پہ اگر آپ دھیان دیتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ویزیبل پر زیادہ توجہ دیں، انویزیبل توجہ نہ دیں. یعنی آپ کے جو آپ کے لوڈ ون کے ذہن میں جو چل رہا ہے اس کو آپ
پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ویزیبل تو نہیں ہے نا وہ, تو اس پہ اپنے آپ کو تھکانے کی بجائے جو نظر آ رہا ہے, اور اگر اس میں خرابی ہوتی ہے تو پھر آپ بھی سٹینڈ لیں اور آپ بھی اس پہ بات کریں. ریکوری میں یہ پریشانی شکل چینج کر لیتی ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ اب دوبارہ نشہ نہ کر لے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کہیں وہ دوبارہ نشہ نہ کر لے, آپ کے پاس ہے اس کا جواب؟ ہے نہیں ہے جی. کوئی ایتھے فیملی ممبر بیٹھا ہوئے جہدے کول جواب ہوئے کہ دوبارہ نشہ کر لے گا یا نہیں؟ ہے کوئی؟ نہیں, جواب اس کا ہے آپ کے پاس فور شور. تو جس کا جواب نہیں ہے اس پہ پریشان ہونے کی, جس پہ اختیار نہیں ہے, رادر دیٹس the right word, جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. رادر آپ کا اختیار کس چیز پہ ہے؟ اگر آپ کا لوڈ ون نشہ کر لیتا ہے تو اختیار کس چیز پہ ہوگا؟ رائٹ ایکشن آپ پہ ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ ادھر دھیان دیں گے کہ اگر وہ کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا, وہ ٹھیک رہتا ہے, تو بھی کچھ کرنے والا کام ہے فیملی کے, کہ اگر وہ نہیں کرتا. دیکھیں جب ہمارے پیشنٹس روم گیدرنگ کر رہے تھے, حالانکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, ہم ان سے ہر وقت یہی بات, اور میں ان سے بار بار یہ کہتی تھی. ایک پیشنٹ نے مجھے کہا یہ تو آپ بے بسی کا دے رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. میں نے کہا جو ہمیں آتا ہے ہم وہی کریں گے نا, اور کیا ہم آپ کو روم میں لاک کر دیں؟ ہم بات ہی کریں گے, کیونکہ مجھے اس پہ ہی بلیو ہے کہ اس سے ہی ریزلٹس نکلیں گے. جب انہوں نے بات نہیں مانی تب بھی ہم کرتے رہے, ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے کہتے رہنا. جب انہوں نے بات مان لی تو تب بھی ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمارے ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تو میں صحیح چل رہا ہوں, اب آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں, مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کی کمپلائنس اتنے لیٹ آئے ہیں کہ ہر روز آپ کے کمپلائنس کو انجوائے کرتے ہیں, یعنی ہم ہر روز اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا, پیشنٹ کو یہ پورا یقین تھا میں تے کمپلائنس دے دا ایز اے کمپلائنس دیوان تے سے. یعنی اگر آپ ان کریونگز کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسٹرانگ یا شدت ہے وہ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک, کتنے عرصے تک ہوتی ہیں اس کا آنسر نہیں ہے. اس کا آنسر بھی پہلا ہی ہے کہ اگر آپ اس کو مینیج کرنا, کیونکہ کریونگز کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تھرو آؤٹ لائف مینیج کرنے والی چیز ہے, لیکن اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور ایک ٹائم کریونگز نہیں رہتی. بات سمجھیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ کریونگز آپ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ نشے کی یاد کو آپ کریونگ کہہ رہے ہیں, یہی ہے نا کہ جب آپ کا دل چاہتا ہے تو یہ کیوں چاہتا ہے کسی کا؟ کیوں کرتا ہے؟ اس کا موڈ خراب ہے. کریونگز تب آپ کو آپ کے کوئی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریگرز ہوتے ہیں جو آپ کو نشے کی یاد دلاتے ہیں. آج میں اداس ہوں, انٹرنل ٹریگر. آج میں خوش ہوں, انٹرنل ٹریگر. موسم بہت اچھا ہے, ایکسٹرنل ٹریگر. کسی نے مجھ سے غلط بات کی, ایکسٹرنل ٹریگر. کسی بھی وجہ سے ٹریگر ہو, مایوس ہونا, ہاں. تو میں بس آپ سے کمپلیٹ کر لوں بات کہ یہ ساری جو ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹریگرز جو ہیں آپ کے, اس پہ وہ تو رہیں گے ابھی بھی, برین سے اس کا تعلق برین سے ہے. یہ رہیں گی, لیکن جب یہ ابھریں گی, اب وہ جو بات میں فیملی کو کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ڈرگ کر لیتا ہے یہ اس کے بس میں نہیں ہے, اسی طرح سے کریونگز آپ کے بس میں نہیں ہے. کریونگز کا آنا بالکل دماغ سے ابھرنا ہے, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کریونگز کے رسپانس میں کیا کریں گے. ادھر آپ ڈرگ چوز کریں گے یا کوئی اور مینجمنٹ کریں گے. ٹھیک, اگر وہ آپ کرتے ہیں, جو کہ ہم آپ کو کریونگز مینجمنٹ کے لیے نیورو پلاسٹیسٹی یعنی 4 سٹیپس پروگرام سکھاتے ہیں. ابھی ایکسٹرنل ٹریگر ہو یا انٹرنل ہو, آپ نے اس کو مینیج کیا. برین میں جو ابھی ذہن بات کر رہے تھے کہ اتنی ایسوسیشن ہو جاتی ہیں,
پتلا سا راستہ نئی ایکشن کا بنے گا. پھر آپ دوبارہ فیل کریں, پھر آپ اس کو کریں, تو آہستہ آہستہ کون سا راستہ تگڑا ہوگا, نشہ کرنے والا یا نشہ نہ کرنے والا؟ تو آہستہ آہستہ نشہ نہ کرنے والے کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ نشہ کرنے والا راستہ ویک ہوگا, لیکن ہوگا لیکن آپ اس راستے پہ چل نہیں رہے ہیں. اس کی اگزامپل اکثر ہم یہاں پر آپ کو دیتے ہوئے پگ ڈنڈی کی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہ جس کو پنجابی میں بننا کہتے ہیں نا, اگر اس پہ بننے پہ چلنا بند کر دیں, کوئی اور بننے پہ راستہ بنائیں, تو تھوڑے دنوں میں وہ اور شکل کا ہو جائے گا اور وہ راستہ بن جائے گا. بات سمجھا پائی آپ کو؟ شدت بھی کم, فریکوینسی بھی کم, لیکن اگر آپ اس کو اپنے مائنڈ اور رویے سے ڈیل کریں گے. موٹیویشن جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کے اندر سے اٹھنی چاہیے. آپ کو کوئی کتنی دفعہ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس بندے کو موٹیویٹ کرنا ہے یا نہیں, اور آپ ایک آس لگا کے بیٹھے ہیں. تو اصل میں اپنے آپ کو شاباش ہمیں خود دینی آنی چاہیے. اس کے بارے میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ الکوہول ہو یا کوئی بھی ڈرگ ہو, ڈیمیج برین ہی ہوتا ہے, اور برین کی جو ریکوری ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے, لیکن صرف ٹائم سے برین ریکور نہیں ہوتا. اس ٹائم ڈیوریشن میں رائٹ ایکشن لینے سے, جیسے اسٹیئنگ سوبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال برین ڈیمیج کو ریکور. اب کی جو ڈرگز ہیں جو سنتھیٹک ہوتی ہیں تو وہ کچھ irreversible لاس بھی برین کا کرتی ہے, لیکن ریورسیبل لاس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ انڈر لائن کرتا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ کیمیکل کا ایکسپوئر دوبارہ برین کو نہیں دیتا, آئی ریپیٹ, کیمیکل کا ایکسپوئر مطلب کسی قسم کی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کرتا, تب کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال میں برین جو ہے دا ٹینجیبل پارٹ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ڈیمیج کی میں بات کر رہی ہوں, جیسے میں نے کہا کہ اب تو ایسی ڈرگز ہیں جس کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کوئی irreversible لاس بھی برین کا ہو جاتا ہے جو ریپیئریبل نہیں ہوتا, اور اس کا تعلق, پوری بات چونکہ ہم نے نہیں اس طرح سے کر سکتے, کہ اس کا تعلق ڈرگ کی کوانٹٹی, کتنی کوئی ڈرگ لے رہا ہے اس سے, یعنی برین ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا, اس کا تعلق کتنی کوانٹٹی میں لیا ہے ڈرگ, اور ڈرگ کون لیے یہ بھی میٹر کرتی ہے. دیکھیں, جس کو صرف چرس کہا جاتا ہے نا, مائنڈ کا سب سے زیادہ ڈیمیج صرف چرس کرتی ہے, باقی جو ڈرگز ہیں وہ برین کو ڈیمیج کرتی ہے. یعنی آپ کی سوچیں, بلیف سسٹم, رویے, یہ صرف چرس بربادی کے دہانوں پہ لے کے جاتی ہے, اور اس کی ایڈکٹیو نیچر کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری. تو یہ زیادہ خطرے والی چیز ہے یا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کے بارے میں ہاں جس کو ہو جائے نا, لیکن عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ویٹ اور ڈرگ جو ہے اس سے تو مجھے مزہ آتا ہے. نسوار میں چرس کے پارٹیکل, بینزوڈائزپینز کے, ہمارے ایک پیشنٹ تھے تو ان کو نیند کی گولی دی نہیں جاتی تھی, تو ان کے ٹیسٹ میں ہمیشہ یہ بینزو یعنی اینٹی اینزولیٹکس جو ہیں یہ پازیٹیو آتی تھی, اور وہ پیشنٹ وہ تھے جو کہ کسی اور ملک سے تھے اور یہیں پہ 24/7 رہتے تھے. سو پروب کرنے میں پتہ چلا کہ جب ان کے ٹیسٹ بار بار تو ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا ایٹ دی اینڈ کے نسوار کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں لے رہا. سو نسوار میں مورفین بھی ہو سکتی ہے, نسوار میں ہر چرس ہو سکتی ہے, ہر ڈرگ ہو سکتی ہے, باربیچریٹس بھی جو دیکھیں ایکسپرٹ اوپینین بھی آئی ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں. سو موڈ کو آلٹر کرنے والی کوئی بھی چیز, ایون اگر آپ زیادہ کافی پئیں گے پیشنٹس, تو اس کا بھی ان کے موڈ پر اثر ہوگا. ٹھیک, تو یہ ایک ریکوری ہے, اس کو یہ جو میں نے میئرنگ بیہیویئرز بتائے ہیں فار دا فیملی, ان پہ غور کریں, انویزیبل پہ غور نہ کریں کہ یہ ڈرگ کا سوچ رہا ہے, اس کو خیال آتا ہے. ٹھیک, اور پیشنٹ کو بتایا کہ ریکوری میں کریونگز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ برین سے ابھریں گی, تو پلیز یہ کہنا چھوڑیں کہ مجھے تو اب خیال بھی نہیں آتا, کیونکہ یہ بات آپ کے بس میں نہیں ہے.
کہ جب بھی کوئی پیشنٹ ریلیپس کرتا ہے نا تو وہ کیا بات کرتا ہے زیادہ, انہوں نے مجھے پرووک کیا, اپنے نشے کی بات کبھی بھی نہیں کرے گا. پیشنٹ کین ڈس ایگری ود می اگر میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں, وہ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے, امی نے, ابو نے, بیوی نے یہ میرے ساتھ کرتے ہیں, فلاں ٹائم پہ انہوں نے یہ کیا. آپ وہ کبھی بھی ایشو پہ نہیں آنے دے گا آپ کو, ہمیشہ نان ایشو پہ آپ کو ادھر ادھر گھما کر. فیملی ٹائم نہیں ہے, فیملی 2 منٹ سے پہلے وٹنس باکس میں آ جاتی کہ نہیں ہم تو ٹائم دیتے ہیں, بیٹا ہم نے تو کبھی آپ کو غصے سے بات نہیں کی, اب تو ہم آپ کو کال, یعنی وہ فوراً سے دوسرے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. ٹریک کس پہ رہنا چاہیے کہ وہ باتیں بھی ٹھیک کر رہے ہوں گے, میں بھی واقعی فیملی ٹائم نہ دے, لیکن اس ٹائم پہ یہ بات نہیں ہو رہی. اس ٹائم پہ آپ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایکشن آپ سے ہوا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن فیملی چونکہ یوز ٹو ہوتی ہے بہت زیادہ ایکسپلینیشن دینے میں, صفائیاں دینے میں, تو ان کو لگتا ہے کہ پہلے یدی تسلی کرا لیے پھر اس لیب کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے, فیملی کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی. فور شور غور سے سمجھیں, لیب کی رپورٹ خراب ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, فیملی کی اسیسمنٹ اور ان کی رپورٹ خراب نہیں ہو سکتی. اس بات کو سمجھ لیں. پیشنٹ کی فیملی بالکل اسیس کر لیتی ہے, اج سگریٹ ہے تے اج ویپ ہے تے اج نسوار ہے تے اج فلاں چیز ہے تے اج فلاں چیز ہے. اور ایڈکشن کا مطلب ہے, اگر دوبارہ یاد کروا دوں, کہ یہ جو موڈ مزاج کو چینج کرنے والے کیمیکل ہیں یہ آپ کو اب فائدہ نہیں دیں گے.